السلام علیکم. اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ہیں ایک محفوظ مقام پر. لیکن ہم سب نے, میری ٹیم کے تمام ارکان نے اللہ کو سلامت رکھے. ہمارے کیمرہ مین, ہمارے آڈیو انجینئر, ہمارے پروڈیوسرز, ہمارے رپورٹرز, بابر ملک صاحب ہمارے پولیٹیکل رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. عقیل ماشاء اللہ انہوں نے بڑی جوانمردی کا مظاہرہ کیا, بھرپور تشدد ہوا, مارا پیٹا گیا, کھینچا تانی کی گئی, لیکن ہم نے خطیب صاحب کو الحمدللہ بے نقاب کر دیا. جو مقصد تھا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں. آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے, اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں. آج کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف, 3 گھنٹے تک ٹیم سریام کو ہمیں یرغمال بنا کر رکھا. پولیس وہاں سے کہتی تھی کہ جی چلتے ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو. وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آنکھ سے بچے, وہی بچی جس کی آنکھ سے 4 بار چین نکال چکے, آج 5ویں بار بھی اس کی آنکھ سے چین نکالی. تو پھر کہے کہ عامل ہے کہ آپ اس کو 4 بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آنکھ سے چین برآمد ہو رہی ہے. جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ بچی بیچاری 10-15 منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی, اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کا یہ ڈھونگ, ان کی یہ نوٹنکی بے نقاب کی ہوگی. ہمارے کیمرے چھین لیے گئے, ہمارے موبائل فون چھین لیے گئے, ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا, وہاں جان بوجھ کر انٹرنیٹ کے سگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا اور ہم ظاہر وہاں سے لائیو نہیں جا سکے. لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا, قوم کو بتا دیا کہ ختم نبوت کی آڑ میں یہ نوٹنکی, یہ ڈھونگ جاری ہے اور بدقسمتی سے سادہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں. الحمدللہ اب ہم تمام لوگ یہاں آ گئے. بار بار میرا اصرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی میری 3 سے 4 گھنٹے تک ہم یہ نماز رہے. میں بار بار یہ کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے, ایک سورت سنا دیجئے. آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں, ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں, ختم نبوت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت تلاوت فرما دیں, ایک حدیث اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا. لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. ہمارا وہ شخص جو ان کے ٹرک بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا, اسے دھمکایا گیا, اسے دھکے دیے گئے, اسے مارا پیٹا گیا. عقیل ہمارے ساتھ موجود ہے اور پورا مجمع چلا رہا تھا عقیل کو سامنے لے کر آئے, عقیل کو سامنے لے کر آئے. پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا وعدہ نبھایا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سید اقرار الحسن انشاءاللہ العزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا کر ان کو بے نقاب کروں گا. لیکن جو ٹرک تھے ان کے, اتنا شور, اتنا ہنگامہ, اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مشترک کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی. لیکن ایک بھی کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے, نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وظائف پڑھتے ہیں, نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا, نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں. اور وہی ڈھونگ انہوں نے رچایا. انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ چین برآمد کی جو بچی 4-5 بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے. تو بار بار اشتعال دلایا. انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر کہا کہ وہ تہاڈی غیرت تے سوال آ گیا. یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کے نام پر, وہ جو ان کی قوم ہے میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پہ لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف, یعنی نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرات کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے کاز کا یا مقصد کا منکر ہے. خدا کا خوف کیجئے, آپ اپنا حلیہ دیکھیے, آپ اپنی حرکات دیکھیں, یہ آپ کی بہادری ہے. اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آڑ میں آپ نے چیخنا چلانا کیا, گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی, آرگومنٹ نہیں کیا, دلیل نہیں, اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتامی کار ان کو کہہ کے, اور میں اپنے وعدے پر قائم, میں نے کہا میں دوبارہ کھانا کھانے آؤں گا آپ کے پاس, پھر کیمروں کے ساتھ ہم جائیں گے تاکہ, اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو سپاہ سالار ختم نبوت کہتے ہیں, ایک آیت سنا دیجیے. تو اگر اس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا, اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا, اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی, تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے. اس ملک کے درگاہوں کے گدی نشینوں پر بھی, اس ملک کی خانقاہوں کے جانشینوں پر بھی, اس ملک کے علماء کرام پر بھی, اس ملک کے مشائخ اعظام پر بھی آج پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آڑ میں, لوگوں کے حصار میں اپنے 2 نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا. بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا, بار بار استعمال کرتا ہے دین کا. تو میری علماء سے, مشائخ سے, پاکستان کے صحافیوں سے, پاکستان کے عوام سے درخواست ہے, خدا کے واسطے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے, ٹیم سریام کے لیے آواز بلند مت کریں, دین اسلام کی خاطر آگے بڑھیے, ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجیے. اور جو شخص خاموش رہے گا تاریخ اس اہم ترین دوراہے پر, تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ معاملہ میرا نہیں ہے, یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے. پوری دنیا نے آج لکھا کہ ایک شخص کس طرح سے
अपने फ्रॉड को, अपने ड्रामे को, अपने ढोंग को, अपने ट्रिक्स को छुपाने के लिए खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था, गंदे और गलीज इशारे कर रहा था जो खुद को अल्लाह का वली कहता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अपनी वीडियोस में खुद को अल्लाह का वली कहते रहे। आज कम से कम हमने उनके मुंह से ये बात निकलवा दी कि जी मैं अल्लाह का वली नहीं, और ज़ाहिर वली उनके अंदर कोई बात भी नहीं, अपनी करामात को भी साबित नहीं कर सके। एक आयत जो इंसान कुरान मजीद की नहीं पढ़ सकता, जिस शख्स ने आज तक किसी नमाज की इमामत नहीं करवाई, उस शख्स के हाथ में परवरदिगार की जात शिफा कैसे दे सकती है? और वही ढोंग जो अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में वो शोर मचा के अपने लोगों की मौजूदगी में तशद्दुद करके हमारे लोगों को जरकमाल बना के वो ढोंग उन्होंने बार बार दोहराए। लेकिन कौम बेवकूफ नहीं है, उनकी हकीकत पहले भी जानती थी। लेकिन मैंने अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर आपको दिखाया कि ये शख्स खत्म नबूवत के कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है, ये शख्स खत्म नबूवत के कॉज के पीछे छुप रहा है। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है, तमाम पाकिस्तानियों से, उम्मत मुस्लिमा के तमाम मशाहिर से, तमाम मशाइख उज़्ज़ाम से, कि मेरे लिए नहीं, खुदा के वास्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक के लिए आगे बढ़िए, औलिया किराम की इज्जत और हुर्मत के लिए आगे बढ़िए। आप सबसे दरखास्त है कि खानकाहों के तक़द्दुस के लिए, दरगाहों के तक़द्दुस के लिए, अल्लाह के वलियों के तक़द्दुस के लिए आगे बढ़िए, वरना ये फितना फैलता जाएगा। आज हमें, कल कोई और होगा, और अल्टीमेटली पूरा मुआशरा यरगमाल बना लिया जाएगा इस शख्स और इसके पेड़ हवालियों की जानिब से, इदारों से, अरबाब इख्तियार से, अरबाब इख्तिदार से मेरी दरखास्त है, खुदा के वास्ते इस मुल्क के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए जागिए, अपना अपना किरदार अदा कीजिए। और आखिर में मैं सलाम पेश करता हूँ इस पूरे रीजन की, इस एरिया की पुलिस के जवानों को। आज यकीन जानिए, अगर ये लोग ना होते और वाकईतन सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर ये उन मजहबी खुंडों के सामने खड़े ना होते, तो यकीन हमें से बहुत सारे लोग आज मौजूद ना होते। जिस तरह से वो गैर जिम्मेदार आदमी जो खुद को कलंदर दौरा कहलवाता है, वो इश्तिहाल दिला रहा था लोगों को मजहब के नाम पर, खत्म नबूवत के नाम पर। कौन फैसला करेगी कि खत्म नबूवत को बचाने की कोशिश किसने की और खत्म नबूवत को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? लेकिन उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। वंस अगेन, जितने अरबाब इख्तियार हैं, बिलखुसूस रावलपिंडी रीजन की जो पुलिस है, जो डीपीओ साहब है, रीजनल पुलिस ऑफिसर है, मुतल्लिका एसपी है, उन सब ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। और ये मुमकिन नहीं था कि जिस तरह से उसने मुश्तइल कर दिया था मजहबी तौर पर लोगों को, कि वहां से जिंदा बचकर हम बाहर आते। हम तो जान की बाजी लगाकर गए थे दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और हुर्मत को बचाने के लिए। मेरे तमाम टीम मेंबर्स ने वहां बड़ी साबित कदमी से वो वहां मौजूद रहे, डट कर सामना किया इनकी गुंडागर्दी का और इनकी बदमाशी का। लेकिन जाहिर है, आप मजहबी इश्तिहाल अंगेजी का सामना कैसे कर सकते हैं? और इतनी बड़ी तादाद में, हम चाहते तो इससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को वहां साथ ले जा सकते थे। वहां उस आस्थाने के अतराफ में छतों पर मौजूद लोग भी हमारे हक में नारे लगा रहे थे, लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, वरना एक फसाद बर्पा हो जाता। हर खतीब साहब के पेड़ लोग जाहिर वहां पे टिक ना पाते उन तमाम लोगों के सामने जो कि हमारी हिमायत में, दीन इस्लाम की हिमायत में वहां पर मौजूद थे। सो वंस अगेन, एक बार फिर उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी जिंदगियां बचाने के लिए किरदार अदा किया। लेकिन दीन बचाने का मामला है, शरीयत मोहम्मदी बचाने का मामला है, तरीकत बचाने का मामला है। आप सबसे दरखास्त है, अपने अपने हिस्से की आवाज जरूर बुलंद कीजिएगा, अपने अपने हिस्से का किरदार जरूर अदा कीजिएगा।